طرف جو نہ صرف اپنی ثقافت اور روایات کے حوالے سے مشہور ہے بلکہ اس کی جڑیں ہزاروں سال پرانی تہذیبوں اور جنگوں سے جڑی ہوئی ہے۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں تھرپارکر کی، جس کا نام ہی اپنے اندر ایک مکمل کہانی رکھے ہوئے ہے۔ تھرپارکر دو الفاظ کا مجموعہ ہے، یعنی تھر کا صحرا اور پارکر یعنی پار کر یا عبور کر۔ یہ خطہ کبھی سرسبز شاداب تھا، لیکن 2000 قبل مسیح سے 1500 قبل مسیح کے دوران یہ بدتدریج صحرا میں بدل گیا۔ مورخین کا کہنا ہے کبھی دریائے سندھ کی ایک شاخ یہاں سے گزرتی تھی جو ممکنہ طور پر وادیوں میں بیان کی گئی ہے اور سرسواتی ندی تھی۔ رائمن بھی اس خطے کو نمکین سمندر کہتا ہے۔ موہنجو-داڑو اور ہڑپا کی تہذیب کے زوال کے بعد سندھ پر مختلف خاندانوں نے حکومت کی۔ سہرو خاندان، سما خاندان، ارغون، کوہاڑا، تالپور، لیکن یہ سب زیادہ تر سندھ کے وسطی اور مغربی حصوں پر توجہ دیتے تھے، جبکہ تھرپارکر کو اکثر نظر انداز کیا گیا۔ 1843 میں انگریز نے جنرل چارلس نے تالپور خاندان کو شکست دے کر سندھ کو فتح کیا۔ تھرپارکر کو برٹش انڈیا کے کیٹنگ ایجنسی اور بعد میں حیدرآباد کلکٹر کے ماتحت کر دیا گیا۔ 1858 میں یہ علاقہ حیدرآباد ضلع کا حصہ بنا دیا گیا۔ 1860 میں اسے ایسٹ سندھ فرنٹیئر کا نام دیا گیا، جس کا ہیڈ کوارٹر امرکوٹ میں تھا۔ 1842 میں اسے الگ ضلع بنا کر انگریز ڈپٹی کمشنر کے ماتحت کر دیا گیا۔ 1906 میں اس ضلع کا ہیڈ کوارٹر میر پور خاص منتقل کیا گیا اور اس کا نام تھر اینڈ پارکر ڈسٹرکٹ رکھا گیا۔ تقسیم ہند سے پہلے تھرپارکر گجرات، راجستھان سے مضبوط تجارتی اور ثقافتی تعلقات رکھتا تھا۔ یہاں کے لوگ ایک دوسرے سے میل جول رکھتے اور تجارتی سامان کا لین دین بھی کرتے تھے۔ تقسیم کے بعد یہ تعلقات کچھ عرصہ قائم رہے، مگر بعد میں سرحدی بندشوں نے اسے ختم کر دیا۔ 1971 کی جنگ اور تھرپارکر میں چھاچھوڑوں تک کا علاقہ انڈیا نے اپنے قبضے میں لے لیا تھا اور یہ علاقہ پاکستان کو 1972 کے شملہ معاہدے کے بعد واپس کیا گیا۔ لوگ کہانیاں، بھاجن اور صوفی کلام آج بھی مقبول ہے۔ خواتین کا روایتی لباس چمکدار رنگوں والا گھاگھرا اور چولی ہوتا ہے اور پگڑی استعمال کرتے ہیں۔ تھر کے لوگ موسیقی کے بہت دلدادہ ہیں۔ مورجنگ، ڈھولک جیسے ساز استعمال ہوتے ہیں۔ صوفی اور بھاجن گائیگی مذہبی میلوں میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ چونکہ یہ علاقہ صحرائی ہے اور یہاں کا کھانا زیادہ تر اجناس اور دالوں پر مشتمل ہے۔ مشہور کھانے ساگو، باجرے کی روٹی، کڑھائی اور مختلف اقسام کی دالیں ہیں۔ دیوالی، ہولی اور مختلف ہندو برادری کے بڑے بڑے تہوار ہیں۔ مسلمان عیدیں اور میلاد مناتے ہیں۔ صوفی میلوں میں ہندو اور مسلمان اکٹھے شرکت کرتے ہیں، جو مذہبی رواداری کی ایک مثال ہے۔ زیادہ تر حکمران سومرو، سما، تالپور وغیرہ تھر کے علاقوں کو نظر انداز کرتے رہے کیونکہ یہ علاقہ زرعی لحاظ سے کمزور تھا۔ انگریزوں نے تھرپارکر کو ایک انتظامی یونٹ بنایا، مگر اس کا مقصد زیادہ تر سرحدی نگرانی اور راجستھان اور گجرات پر کنٹرول کرنا تھا۔ تھرپارکر کی سیاست زیادہ تر جاگیردارانہ نظام کے گرد گھومتی ہے۔ بڑے ذمہ دار اور سردار سیاست پر حاوی ہیں۔ آج تھرپارکر پیپلز پارٹی کا مضبوط گڑھ سمجھا جاتا ہے۔ پانی، صحت، تعلیم اور کوئلہ کے ذخائر جیسے مسائل ہمیشہ سیاست کا حصہ رہے ہیں۔ تھرپارکر پروجیکٹ نے ملکی سطح پر اس علاقے کو نمایاں کر دیا ہے۔ تھرپارکر پاکستان کا واحد ضلع ہے جہاں ہندو آبادی کی بڑی تعداد موجود ہے۔ تقریباً 40 سے 45% یہاں ہندو اور مسلمان ایک ساتھ رہتے ہیں اور ایک دوسرے کے تہوار میں شرکت بھی کرتے ہیں۔ زیادہ تر لوگ زراعت، مویشی اور پانی پر انحصار کرتے ہیں۔ بارش نہ ہونے کی وجہ سے اکثر قحط سالی دیکھنے میں آتی ہے۔
جس سے معیشت اور زندگی متاثر ہوتی ہے۔ تعلیم کا معیار بہت کمزور اور خاص کر لڑکیوں کی تعلیم کو پوری طریقے سے نظر انداز کیا جاتا ہے۔ صحت کے مسائل میں سب سے بڑا مسئلہ پانی کی کمی اور غذائی قلت ہے، جس کی وجہ سے بچوں میں شرائع اور مواد زیادہ ہے۔ خواتین نہ صرف گھریلو کام کاج سنبھالتی ہیں بلکہ کھیتوں اور مویشیوں میں بھی مردوں کے ساتھ برابر کا کام کرتی ہیں۔ ان کی دستکاری، کڑھائی اور ہنر عالمی سطح پر مشہور ہے۔